اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، غفلت اسی سے جو اصل کام ہے، کچھ دن سہلے مشقت دین کی، ارے مسلمان پھر تو بس آرام ہی آرام ہے۔ اور لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا تو یہ دل بس پھر یوں سمجھ، ناداں تو نے گل دیے تن کے لیے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات، جامعہ صدیقیہ کے میرے ہر دل عزیز طلباء کرام، میرے ہم سفر، ہم مکتب، ہم مشن دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جامعہ کے اس سالانہ اجتماع میں ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جامعہ کی اس تقریب میں شریک ہونا میرے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، جس پروگرام کا سال بھر ہمیں انتظار رہتا ہے۔ میں حضرت اقدس استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب، جو ہمارے مربی بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، آج کے اس عظیم الشان سالانہ اجتماع کے انعقاد پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرت استاد جی نے کچھ عرصہ قبل یہاں ایک ادارہ شروع کیا۔ اتنی جلدی میں کسی ادارے نے ترقی کی ہو، یہ یقیناً صرف جامعہ صدیقیہ کا اعزاز ہے کہ اتنی جلدی میں نہ صرف ترقی کی بلکہ ایک جنگل میں آ کر اسے آباد کیا اور کچھ ہی عرصے میں جنگل منگل بن گیا۔ آج جتنی تعداد میں لوگ یہاں شریک ہیں، ہم اگر پیچھے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو عوام کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگل یوں منگل بن گیا کہ آج ہر طرف سے رخ اس کی طرف ہے۔ حالانکہ یہ شہر سے دور ایک علاقہ ہے، لیکن شخصیت وہی ہوتی ہے جو جس جگہ بھی بیٹھ جائے، جہاں وہ بیٹھے وہی شہر بن جائے، وہی مرکز بن جائے، وہی علم کی جگہ بن جائے، اسی طرف نظر اٹھ جائے، اسی طرف لوگ چلنے لگ جائیں، اسی طرف لوگوں کا دھیان اٹھے، وہیں سے فیض آئے، وہیں سے فیض پہنچے، وہیں سے فیض ملے، وہیں لوگوں کی نظریں ہوں اور وہاں سے فیض تقسیم ہو رہا ہو۔ اسی کو تو شخصیت کہتے ہیں، اسی کو تو کامل کہتے ہیں، اسی کو تو مرد قلندر کہتے ہیں، اسی کو تو محبوب نظر کہتے ہیں، اسی کو تو منظور نظر کہتے ہیں اور اسی کو ڈاکٹر منظور کہتے ہیں۔ آج یہ طلباء کی ایک کثیر تعداد، ہم رستے میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ کراچی کے مدارس میں یہ ان بڑے مدارس میں شامل ہیں جس میں طلباء میں دور حدیث کے طلباء کی تعداد 600 کے قریب ہے، اور بڑے بڑے مدارس جو بہت وقتوں سے قائم ہیں اور وسط شہر میں موجود ہیں اور تمام سہولیات سے آراستہ ہیں اور طلباء کو تمام سہولیات ملتی ہیں، اس کے باوجود جب آپ یہاں اس طرف رخ کرتے ہیں اور جامعہ صدیقیہ میں اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سہولیات کا فقدان تو نظر آتا ہے، قریب میں کوئی بازار تو نظر نہیں آتا،
یہاں پر قریب میں آپ کو کوئی شاپنگ سینٹر نظر نہیں آتا، آپ کو بڑے بڑے مراکز نظر نہیں آتے، لیکن جب آپ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو علماء کا ایک ہجوم نظر آتا ہے، طلباء کی ایک محبت نظر آتی ہے، طلباء کا ایک عشق نظر آتا ہے، یہاں خود سے ایک میلہ نظر آتا ہے اور خود سے ایک حیثیت نظر آتی ہے، اور یہاں پر علم کی خوشبو آتی ہے، یہاں پر عمل کی خوشبو آتی ہے، یہاں دین کی جستجو نظر آتی ہے، یہاں دین کی جو ہے پہرا نظر آتا ہے، یہاں رب کی رحمت اترتی نظر آتی ہے، یہاں رب کا سایہ نظر آتا ہے، یہاں گنبد خضرا کے سائے کے جو ہے وہ آثار نظر آتے ہیں، یہاں پر علم کی بہاریں نظر آتی ہیں، یہاں مستقبل میں بننے والے علماء نظر آتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے نظر آتے ہیں، عشق سے معمور لوگ نظر آتے ہیں، دین پر فلاح ہونے والے خاندان نظر آتے ہیں، یہاں قوموں اور قبیلوں کے لوگ دین کی مدد اور نصرت کے لیے تیار نظر آتے ہیں، اور یہاں سے نکلنے والا طالب العلم صرف ایک مسجد کا امام نہیں بنتا، صرف ایک مدرسے کا مدرس نہیں بنتا۔ مجھ سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مدرسے سے پڑھنے والا صرف مدرسے کا طالب العلم نظر نہیں آتا، صرف جو ہے وہ ایک مدرسے کا استاذ نظر نہیں آتا، تو کیا نظر آتا ہے؟ میں نے جواب میں کہا وہ ایک متحرک فرد نظر آتا ہے، وہ معاشرے کی ضرورت نظر آتا ہے، وہ معاشرے کی پیشان نظر آتا ہے، اسے افراد میں دیکھو تو بہترین فرد نظر آتا ہے، اماموں میں دیکھو تو بہترین امام نظر آتا ہے، خطیبوں میں دیکھو تو بہترین خطیب نظر آتا ہے، مدرسین میں دیکھو تو بہترین مدرس نظر آتا ہے، سیاست میں دیکھو تو بہترین سیاستدان نظر آتا ہے، تبلیغ میں دیکھو تو مبلغ نظر آتا ہے، واعظ میں دیکھو تو ایک عظیم واعظ دار نظر آتا ہے۔ یہاں سے جانے والا صرف ایک محکمے یا ایک ادارے یا ایک شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز کے لیے اپنے آپ کا پورا محسوس کرتا ہے۔ ڈاکٹر منصور مینگر صاحب آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرنے لگا ہوں، آپ معاشرے کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں مدارس کیا دے رہے ہیں، میں نے جواب میں کہا تھا مدارس معاشرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب معاشرے کی ضرورت کیسے پوری کر رہے ہیں؟ میں نے کہا معاشرے کی ایک ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو کلمہ پڑھنا آنا چاہیے، یہ مدرسہ بتا رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو نمازی ہونا چاہیے، یہ مدرسہ بنا رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو حاضر ہونا چاہیے، یہ سبق مدرسہ پڑھا رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ ملک کرپشن سے پاک ہونا چاہیے، یہ ادائیں مدرسہ سکھا رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ مرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے، یہ ضرورت مدرسہ پوری کر رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ لوگ سچائی پہ گئے ہوں، یہ ضرورت مدرسہ پورا کر رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ نیکوکار لوگ پیدا ہوں، یہ ضرورت مدرسہ پیدا کر رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت ہے تجارت میں جھوٹ نہ ہو، یہ ضرورت مدرسہ پورا کر رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت ہے اچھے تاجر پیدا ہوں، یہ ضرورت مدرسہ پورا کر رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت ہے باطل کے سامنے کوئی سر اٹھا کر کھڑا ہو جائے، یہ ضرورت مدرسہ پیش کر رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت ہے گھر گھر جا کر تبلیغ کی جائے، یہ ضرورت مدرسہ پیش کر رہا ہے۔ معاشرے کی ضرورت ہے ظالموں بدتماشوں کے سامنے کھڑا ہو کر کفر کے نظام کو مٹایا جائے، اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے۔ جہاد کی یہ ضرورت مدرسہ پورا کر رہا ہے، تبلیغ کی ضرورت مدرسہ پورا کر رہا ہے، سیاست کی ضرورت مدرسہ پورا کر رہا ہے، معاشرے میں خوبیوں کی ضرورت مدرسہ پیش کر رہا ہے۔ جی ہاں، وطن عزیز پاکستان میں معاشرے کو خوبصورت بنانے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو انہی جگہوں کو دینی مدارس کہا جاتا ہے۔ آج کوئی ختم نبوت پر وار کرے، جواب دینے والا مدرسے کا طالب العلم ہوتا ہے۔
آج کوئی اللہ کی توحید کو مٹانے کی کوشش کرے، سامنے کھڑے ہونے والا مدرسے کا فاضل ہوتا ہے۔ ساری دنیا مل کر ایک بھی طاقتوں کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہو، جواب دینے والا ملا عمر مدرسے کا طالب علم اور فاضل ہوتا ہے۔ جی ہاں، دعوت و تبلیغ میں دنیا بھر میں دین کی بات پہنچانے کی بات ہے تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جناب مدرسے کا فاضل ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں نام لیجئے، میں مثال دے دوں گا کہ کس طرح کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اور منکرین ختم نبوت نے وار کیا تھا تو اسمبلی میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ختم نبوت کا دفاع کرنے والوں میں مدرسے کا فاضل کھڑا تھا۔ آج بھی صحابہ کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والا حملہ کر رہا ہے۔ کبھی وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کر کے، کبھی امامت کا عقیدہ سامنے لا کر، کبھی اصحاب رسول کی توہین کر کے، کبھی اور طریقوں سے جب وہ گستاخی کر کے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں حق نواز مدرسے کا فاضل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ قربان ہو گیا، عیسار آیا قربان ہو گیا، مختار آیا قربان ہو گیا، زورمان آیا قربان ہو گیا، علی شیر حیدری آیا قربان ہو گیا، اعظم طارق آیا قربان ہو گیا۔ لوگ دیکھتے چلے گئے یہ کس مٹی کے بنے ہیں، ایک مرتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا مرتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، یہ کس مٹی کے بنے ہوئے، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، ان سے پیار نہیں ہے۔ وہ جواب میں کہتے ہیں پیار ضرور ہے مگر سبق یہ پڑھا تھا، استاد نے یہ سکھایا تھا، مدرسے نے یہ پڑھایا تھا۔ جب بات ایمان کیا جائے، جب بات اسلام کیا جائے، جب بات ایمان کیا جائے، عقیدہ کیا جائے، نظریہ کیا جائے، قرآن کیا جائے، ختم نبوت کیا جائے، بات صدیق کی صداقت کی ہو، بات عمر کی عدالت کی ہو، بات عثمان کے حیا کی ہو، بات علی کی شجاعت کی ہو، اور جب بات معاویہ کے تدبر کی ہو، حکمت کی ہو، عظمت کی ہو، بات حکومت کی ہو، بات کی ہو، پیغام کی ہو، جب بات سیدنا حسین کی شہادت کی ہو یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی ہو، حکمت کی ہو، دانائی کی ہو، تدبر کی ہو، پھر بیٹھا نہیں جاتا، کھڑا ہوا جاتا ہے، میدان میں آیا جاتا ہے۔ ایک جان نہیں 100 جانیں بھی ہو قربان کی جا سکتی ہے، نثار کی جا سکتی ہے، واری جا سکتی ہے، فلاح کی جا سکتی ہے، مگر پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، شہید ہونے والوں سے پوچھتا ہوں، جانے دینے والوں سے پوچھتا ہوں، یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ محبت اور حمیت تمہیں کیسے ملی ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں قرآن مدرسے میں پڑھا تھا، حدیث مدرسے میں پڑھی تھی، سبق مدرسے میں پڑھا تھا، استاذوں سے جو سیکھا تھا عملی دنیا میں اسے نافذ کر کے بتایا تھا۔ پتا چلا جب بھی جس حال میں بھی جس صورت میں بھی دین پر کوئی حملہ آور ہوا، جواب دینے والے جب بھی آئے وہ مدرسے کے علماء آئے۔ میں مدارس کے مخالفین کو بڑے دھیمے لہجے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مدارس کے مخالفین کو بڑے دھیمے لہجے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دور کی باتیں اچھی نہیں، دور رہنا اچھا نہیں، دور سے تبصرے کرنے اچھے نہیں، دور سے کالم لکھنے اچھے نہیں، دور سے تجزیے کرنے اچھے نہیں۔ بند کمرے میں اے سی لگے ہوئے کمرے میں بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے تجزیے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے جامعہ صدیقی، آئیے آئیے جامعہ بلوری ٹاؤن، آئیے آئیے جامعہ اشرفیہ، آئیے آئیے دارالعلوم کراچی، آئیے آئیے اکوڑا خٹک، آئیے آئیے عثمان ابن عفان، آئیے آئیے درو دیوار دیکھیے،
مکتب دیکھیے، اساتذہ دیکھیے، طلباء دیکھیے، نظام تعلیم دیکھیے، اوقات تعلیم دیکھیے، مدرسے کے طالب علم کا ادب دیکھیے، استاذ کا احترام دیکھیے، کھانے کے اوقات پہ آئیے، سونے کے اوقات پہ آئیے، کھیلنے کے اوقات پہ آئیے، اچانک آئیے، چھاپا مار لیجئے، تلاش کر لیجئے، دور رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آؤ آؤ تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آ کر دیکھو تمہارے اعتراضات جواب دے جائیں گے۔ کسی نے کہا آپ لیکچر دو گے، میں نے کہا نہیں، میں لیکچر نہیں دوں گا، تصویر دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کس چیز کی تصویر دکھاؤ گے؟ میں نے کہا سنت نبوی کی تصویر دکھاؤں گا۔ مدرسہ دور سے بیٹھ کر تبصرے مت کرو۔ اور ایک بات اور بھی ساتھ کہتا چلا جاؤں، کسی پر بھی تنقید کرو دور بیٹھ کر مت کرو، کبھی قریب تو جاؤ، اسے پرکھو تو صحیح، اسے پڑھو تو صحیح، اسے دیکھو تو صحیح۔ کوئی اعتراض ہے تو بلا لو، بلا کر بٹھا لو، بات سن لو، بزرگ ہو تو ڈانٹ لو، آ کر کہہ دو، مگر قریب آئے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قریب آنا پڑے گا، ایک دوسرے کو پڑھنا پڑے گا۔ میں علماء دیوبند کی جتنی تنظیمیں، تحریکیں، جہادی ہوں، تبلیغی ہوں، اصلاحی ہوں، کسی انداز میں ہوں، سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں بزرگوں کی جوتیاں ہمارے گلے کا ہار ہے۔ بتانا چاہتا ہوں بزرگوں کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما ہے۔ آؤ دس مدارس کے مخالفین مدرسے کا چکر لگاؤ، تمہیں پتا چلے گا یہاں سوائے ادب کے کچھ اور ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ کہے یہ ادب ہی کرتے ہیں، اور سنو یہ ادب اپنوں کا کرتے ہیں، بزرگوں کا کرتے ہیں۔ کوئی سمجھے ہم ادب امریکہ کا کر لیں گے، کوئی سمجھے ہم ادب یورپ کا کر لیں گے، کوئی سمجھے ہم ادب ایران کے گماشتوں کا کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اپنے بزرگوں کے سامنے سر جھکا کر بیٹھنا ادب ہے، تو باطل کے سامنے سر اٹھا کر چلنا بھی ادب ہے۔ ادب کا ایک انداز یوں ہے، اور ادب کا ایک انداز یوں ہے۔ یہ انداز بھی ہم نے یہاں سے پڑھا ہے، اور وہ انداز بھی ہم نے وہاں سے سیکھا ہے۔ دین کی بات کرو گے، میرے قائد علامہ علی شیر حیدری نے کہا تھا صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ کوئی بھی ہے، کہیں کا بھی ہے، کسی جگہ پہ بھی ہے، جو صحابہ کو اپنا امام مانتا ہے، جو صحابہ کو اپنا مانتا ہے، اس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ بات وہم و گمان سے نکال دو، خیال اور سوچوں سے اسے محوی کر دو، مٹا دو، کہ کوئی گستاخی ابو بکر کی کرے، توہین عمر کی کرے، گالی عثمان کو دے، حضرت علی المرتضیٰ کی توہین کرے، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، رقیہ ام کلثوم کی توہین کر کے 3 بیٹیوں کو نبی کی بیٹیاں نہ مانے، پھر ہم سے مطالبہ ہو ہم اسے تسلیم کر لیں۔ جو نبی کی بیٹی نہیں مانتا میں اسے نہیں مانتا، جو ابو بکر کو نہیں مانتا میں اسے نہیں مانتا، جو عمر کو نہیں مانتا میں اسے نہیں مانتا، جو عثمان کو نہیں مانتا میں اسے نہیں مانتا، جو حضرت علی کو نہیں مانتا میں اسے نہیں مانتا۔ دشمنوں کان کی کھڑکیاں کھول کر سن لو، جو امیر معاویہ کو نہیں مانتا میں اسے نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھ ہلائیں، بتائیں نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ معاویہ کے منکر کو کل بھی نہیں مانتے تھے، آج بھی نہیں مانتے۔ امتحان لینا ہے، آزمائش میں ڈالنا ہے، تختہ دار پہ لٹکا دو، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، گولیاں مار دو، جسم کے ٹکڑے کر دو۔ رب ذوالجلال کی قسم تم اپنا سارا ظلم و ستم سہ جاؤ، پھر ہم سے سوال کرو تم کیا
کیا کہتے ہو؟ پھر ہماری بوٹیوں سے، آہوں سے، سانسوں سے، وجود سے آواز آئے گی، آواز آئے گی، شو نہیں آئے گی، کھل کر آئے گی، سنا کر آئے گی۔ کہنے والے نے کہا کیا آواز آئے گی؟ میں نے جواب میں کہا آواز آئے گی، صحابہ 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 ہاتھ اٹھائیں، مکہ بنائیں، جواب دیں، صحابہ 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 صحابہ، قرآن میں صحابہ، حدیث میں صحابہ، سنت میں صحابہ، تورات میں صحابہ، زبور میں صحابہ، انجیل میں صحابہ، بخاری شریف میں صحابہ، مسلم شریف میں صحابہ، ترمذی شریف میں صحابہ، نسائی شریف میں صحابہ، ابو داؤد میں صحابہ، ترمذی شریف میں صحابہ، تاریخ میں صحابہ، مکہ میں صحابہ، مدینہ میں صحابہ، میدانوں میں صحابہ، احد میں صحابہ، خیبر میں صحابہ، تبوک میں صحابہ، یرموک میں صحابہ، غزوات میں صحابہ، میدانوں میں صحابہ، حضور کے دائیں صحابہ، بائیں صحابہ، آگے صحابہ، پیچھے صحابہ، لڑتے صحابہ، چلتے صحابہ، پڑھتے صحابہ، نماز میں صحابہ، روزے میں صحابہ، حج میں صحابہ، جہاد میں صحابہ، زکات میں صحابہ، صدقات میں صحابہ، نیکی میں صحابہ، خوبی میں صحابہ، بھلائی میں صحابہ، سچائی میں صحابہ، صدق میں صحابہ، وفا میں صحابہ، عزت میں صحابہ، احترام میں صحابہ، وقار میں صحابہ۔ جی ہاں، بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھو تو راوی صحابہ، آخری حدیث پڑھو تو راوی صحابہ، حضور تک پہنچو واسطہ صحابہ، راستہ صحابہ، پل صحابہ، طریقہ صحابہ، طرق صحابہ، تسلسل صحابہ، ضابطہ صحابہ، وابطہ صحابہ، راستہ صحابہ، بنیاد صحابہ، آغاز صحابہ، اعزاز صحابہ، عزت صحابہ، وقار صحابہ، بلندی صحابہ، معیار صحابہ، اساس صحابہ، بنیاد صحابہ، عظمت صحابہ، بنیاد صحابہ، چڑھاؤ صحابہ، بڑھاؤ صحابہ، عظمت صحابہ، بلندی صحابہ، وقار صحابہ۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے تم صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ میں جواب میں کہتا ہوں صحابہ کے بغیر کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ جب تک ترے صحابہ پر نہیں جاؤ گے بخاری شریف سمیت کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ جب تک ترے صحابہ پہ نہیں جاؤ گے جناب قرآن کریم کا ایک لفظ بھی نہیں ملے گا۔ لینا چاہتے ہو، بڑھنا چاہتے ہو، صدق چاہتے ہو، وفا چاہتے ہو، پیار چاہتے ہو، اتحاد چاہتے ہو، اتفاق چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، قیادت چاہتے ہو، امامت چاہتے ہو، سیاست چاہتے ہو، سیاست چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، واضح ہونا چاہتے ہو، بلند ہونا چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، اسلام چاہتے ہو، ایک ہی طریقے پہ آنا پڑے گا جس نظام کو نظام خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے دنیا میں غلبہ ہوگا اور انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ سزائیں تھی ہیں رہے گی، بولتے تھے، پکارتے تھے، کہتے تھے، کہتے رہیں گے، کیا کہیں گے؟ صحابہ 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 صحابہ۔ اللہ تعالیٰ اس اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ان کی اور مدارس کی شاخیں بھی قائم ہو رہی ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ اس گلشن کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے، قیامت تک چمکتا دمکتا رہے، اس کا فیض عالم میں پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔